السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے ہمارا روزہ قبول نہیں ہوتا یا روزہ کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے اعمال ترک نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اور وہ جھوٹ بولنا اور برے اعمال ترک نہیں کر رہا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں: جھوٹ بولے، وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امام مسلم میں لکھا گیا کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، یعنی کہ برے اعمال وہ چھوڑے نا اور وہ روزہ اور نمازیں بھی پڑھتا ہو، تو اللہ کو اس کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے کہ پہلی حدیث میں گزر چکا۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عبداللہ مجھے بتایا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کر، روزہ رکھا کر اور کبھی نہ رکھا کر۔ اب یہ نفلی روزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ رات کو قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، کیونکہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری اہلیہ یعنی کہ بیوی کا تجھ پر حق ہے، اور تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ مسلسل روزے رکھنے والے کا کوئی روزہ نہیں، یعنی کہ جو لگاتار روزے رکھ رہا ہے، یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے۔ ہر ماہ 3 دن کا روزہ رکھنا زمانہ بھر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھا کر اور ہر ماہ قرآن مجید مکمل کیا کر۔ اب اس سے پتہ لگا کہ مسلسل روزے رکھنے والے کا کوئی روزہ نہیں جو رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے صرف پیاس، بھوک یعنی کہ حاصل ہوتی ہے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں جنہیں اپنے قیام سے جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب اس سے یہ پتہ لگا کہ روزے دار جو زیادہ تر ہیں، موسٹلی ہیں، زیادہ بڑی اماؤنٹ ہے، ان کو صرف بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، اور جو لوگ صرف راتوں کو جاگ کے اپنی گزارتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ اب کیوں نہیں کچھ ملتا؟ کیونکہ وہ اپنے اعمال بہتر نہیں کرتے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور اس طرح کی مختلف برے اعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اس سے اگلی چیز حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا، اور جو شخص دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس نے شرک کیا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے تو اس نے بھی شرک کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے بھی پتہ لگ گیا کہ ان لوگوں کا روزہ نہیں ہوگا جو اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث، یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہیں، یہ حدیث جو ہے اس میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے جمع کر بیٹھے تو اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی سے اگلی حدیث ہے کہ قے آ جائے تو اس کو روزے کی قضا لازمی نہیں ہوگی، جان بوجھ کے کوئی قے کر رہا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عبداللہ بن عمر والی زیادہ اوتھینٹک حدیث ہے۔ اس سے اگلی ہے بخاری کے اندر ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو داخل ہو، اس سے نہیں جو جاتا ہو، خارج ہو، یعنی کہ جو پیشاب خارج ہو جائے، جو بلڈ خود ہی نکل جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جو جسم سے خارج ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ کوئی چیز جسم کے اندر آپ انٹر کر رہے ہو، سرنج کے ذریعے کر رہے ہو، ٹیکے کے ذریعے کر رہے ہو، ادویات ہیں، دوائیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، آپ ان کے ذریعے کر رہے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کھانے پینے سے ایکسیٹرا۔ اب ان تمام چیزوں سے یہ پتہ لگا کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کے طے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، برے اعمال نہ بچنے سے، ان سے، ٹھیک ہے، برے اعمال کرتے رہنا اور ان سے نہ بچنا، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وعدہ خلافی کرنا اور دیگر جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچنا نہ، ٹھیک ہے، ان سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دکھلاوے کا روزہ رکھنا بھی جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جمع کرنا، اس سے بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص افطاری جو ہے وہ وقت سے پہلے کر لے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارا افطاری والا ٹاپک بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب جس شخص کو احتلام بھی ہو، خارج ہو جائے، اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، جو جان بوجھ کے خود نہ کرے، ٹھیک ہے، نائٹ فال میں ہو جائے، سوئے سوئے ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کا روزہ بھی پھر نہیں ٹوٹے گا۔
سوائے فیمیل کے جو حیض کے دوران ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جسم سے خارج اگر کوئی ہو رہا ہے کوئی بھی چیز تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔